استعمال کریں گے، گائے بیل، لیکن جہاں تک جیسے انہا بقرۃ ہے یہ مؤنث کا لفظ، اب ہم اس میں اختلاف کیسے کریں؟ واللہ عالم بالصواب، ہم دونوں کا ہی اظہار کریں گے۔ جب آپ فرمائیں گے اس وقت میں شروع کر دوں گا۔ سر پلیز آپ کر لیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو رہ جی جائیں گے سر وہ کر ریکارڈنگ لیجیے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 71 آیت، 71 نمبر آیت۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ یہاں تک ایک یہ واقعہ تھا تو ہم نے یہ پڑھ لیا، اب اس کی تشریح کی طرف ہم آتے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا، قال فعل ماضی واحد مذکر غائب ہوا فاعل، تو قال موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ آگے مقولہ ہے انہ یقول انہا بقرہ، انہا ہر مشبہ بالفعل، شور نہ کرو، انہا ہر مشبہ بالفعل وہ اس کا اسم ہے، انہو یقول فعل مضارع واحد مذکر غائب ہوا فاعل ہے، کہ یقیناً وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں۔ انہا مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن۔ اب یقولو کے بعد پھر یہ مقولہ ہے، قالا کا مقولہ انہو یقول، اور یقولو کا جو فعل مضارع ہے اس کا مقولہ آگے آئے گا۔ انہا مشبہ بالفعل، ہاں ضمیر مؤنث ہے، بے شک وہ بقرۃن گائے، تو انا کا اسم ہا ہے اور بقرۃن یہ خبر ہے انا کی۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی مؤنث ہو اور اس کے بعد کوئی اسم نکرہ اس آواز نہیں آ رہی، بالکل بند ہو گئی آواز نہیں آ رہی۔ سر وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر اب آ رہی۔ بقرۃن یہ نکرہ ہے اور رفیع حالت ہے، پیش ہیں، اور ذلولن یہ بھی پیش ہیں اور نکرہ ہیں۔ اب ذلولن جو ہے یہ صفت ہے بقرۃن کی، اب آپ فرمائیں گے بقرۃن تو مؤنث ہے، ذلولن یہ ہے، ذلولتن کیوں نہیں کہا گیا؟ ذلولن صفت مشبہ کا وزن ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذلولن مذکر کے لیے بھی ذلولن کہیں گے، مؤنث کے لیے بھی ذلولن کہیں گے۔ اگر بقرۃن کو بیل شمار کرتے ہیں تو ذلولن ٹھیک ہے، مذکر آ گیا، اور بقرۃن کو گائے شمار کرتے ہیں تو ذلولن مؤنث کے لیے بھی ذلولن ہی رہے گا، صفت مشبہ کا وزن ہے۔ ذلہ
یذلو ذلن ذلتن ذلالتن، اور ذلول اس کا صفت مشبہ کا وزن ہے. اس کے معنی ذلیل ہونا، خوار ہونا، یعنی ایسی گائے ہونا، ایسا بیل ہونا جس سے خدمت نہ لی گئی ہو. لا ذلول، نہ خدمت لی گئی ہو. تو بقرتن کا کی پہلی صفت ہے ذلول. بقرتن کی پہلی صفت ہے ذلول. اب بقرتن کی دوسری صفت ہے، قانون یہ ہے کہ نکرہ اسم آ جائے اور اس کے بعد فعل آ جائے، فعل، تو وہ فعل بھی صفت بن جاتا ہے ما قبل نکرہ اسم کا. تو بقرتن کی پہلی صفت یہ ہے کہ لا ذلول، کہ اس سے خدمت نہ لی گئی ہو. دوسری ہے تثیر الارض، اثارا یثیر اثارتن، زمین کو کھودنا. کیا مقصد؟ زمین کو پھاڑنا، چیرنا. الارض تثیر واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، یا فاعلہ ہے یہاں، الارض بھی ہے. تثیر فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صفت ثانی بنا بقرتن، اور بقرتن موصوف، لا ذلول پہلی صفت، تثیر الارض دوسری صفت سے مل کر یہ خبر بنا انا کی. انا حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم ہے، بقرتن لا ذلول الارض، یہ پورا کا پورا خبر بن کر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ مقولہ بنے گا یقولو کا. تو یقولو فعل اپنے فاعل، انہا بقرتن لا ذلول تثیر الارض مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر پھر یہ مقولہ بنے گا، پھر یہ خبر بنے گا انا کی، انہو. تو انا حرف مشبہ بالفعل یقول انہا بقرہ، پھر یہ خبر بن جائے گی انا کی. تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر پھر یہ قالا کا مقولہ ہو جائے گا، اور پھر قالا فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقولو کہ بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہا بے شک وہ گائے یا بیل ایسا ہو، لا ذلول جس سے خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض زمین کو جوتنے کے لیے، زمین کو پھاڑنے کے لیے، اور لا نافیہ تسقی، سقا یسقی سقین پلانا، پانی پلانا خاص طور پہ. تسقی فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائبہ کا، یا ضمیر فاعلہ ہے. الحرثا کھیتی مفعول بھی ہی ہے. اور وہ گائے یا بیل ایسا نہ ہو جو کھیتی کو پانی پلانے کے لیے استعمال کیا گیا. پہلے زمانے میں کنویں میں جوتتے تھے جانوروں کو، تو کہا نہ اسے ہلکے طور پہ جوتا گیا ہو کہ زمین کو پھاڑنے کے لیے، جوتنے کے لیے، نہ ہی اس کو پانی پلانے کے لیے کنویں میں جوڑا گیا ہو. مسلمتن سلم یسلم تسلیمن، اس کے معنی محفوظ رکھنا. تو مسلمتن یہ اسم مفعول کا وزن ہے، جس کو محفوظ رکھا گیا ہو، یعنی وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہو، صحیح سالم ہو. مسلمتن صحیح سالم ہو، محفوظ ہو. لا شیعتا، لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس ہے، اس لیے شیعہ تا پہ، تا کے اوپر زبر آئی ہے. شیعتن کہتے ہیں کہ داغ، نشان، علامت. اشیعت داغ، نشان، علامت. لا شیعت فیہا نہ ہو کسی قسم کا کوئی داغ، دھبا، نشانی. فیہا فی حرف جار، ہا سے مراد بقرہ، اس گائے یا بیل کے اندر کوئی نقص کی چیز نہ ہو. بعض اوقات داغ دیا جاتا ہے جانوروں کو، بخار آتا ہے یا کوئی اور بیماری آتی ہے، تو یہ کہہ دیا گیا لا شیعت فیہا، لا نفی جن سے ہر قسم کے داغ دھبے کو
یہاں منع کیا گیا ہے کسی قسم کا کوئی داغ دھبا فیہا اس گائے یا بیل میں نہ ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں قالو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے، انہوں نے کہا، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو فاعلی نشانی ہے۔ قالو الآن اب، جئتا جاء یجیء اس کے معنی آنے کے ہوتے ہیں، آنا۔ جب جاء کے ساتھ با لگ جائے تو پھر لانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جاء بے لانا۔ تو جئتا تو لایا ہے، فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتا یہاں فاعل ہے تاکہ زبر فاعلی نشانی ہے۔ جئتا تو لایا ہے، فعل فاعل با کی وجہ سے، بالحق اب آپ حق لے کے آئے ہیں، اب آپ ایسی بات لے کے آئے ہیں جو سچی ہے، اور ہم سمجھ گئے ہیں کہ ایسا جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ فا پس ذبحوہا ذبحا ذبحا ذبحو فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعلی نشانی ہے۔ انہوں نے ذبح کیا، ہا بقرتن کی طرف جا رہی ہے، انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، اس بیل کو۔ وما کادو یفعلون ذبح فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ پس انہوں نے اس بیل یا گائے کو ذبح کر دیا، واو حالیہ ہے۔ ما نافیہ ہے، کادو کادا یا کادو یا افعال مقاربہ ہے۔ 2 years کی بنا سکتے ہو آپ؟ اس کے دو چھوٹے بن جائیں گے نا۔ ہاں 2 چھوٹے کادو فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی ہے، اور واو اس کا اسم ہے۔ یفعلون کادو کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوا کرتی ہے، چاہے کادا ہوگا تو فعل مضارع واحد مذکر غائب ہوگی، چونکہ یہاں جمع ہے تو فعل مضارع جمع آ رہی ہے سامنے، تو کادا فعل مقاربہ میں سے کسی کام کے ہونے کے قریب زمانے کا اظہار کرتا ہے۔ کادو فعل اپنے اسم، یفعلون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعلی نشانی ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنا کادو کی، کادو افعال مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر ما کی وجہ سے نافیہ ہوا۔ پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ایسے کرنے والے دکھائی نہ دیتے تھے، وہ کرنے والے نظر نہیں آتے تھے، ہیلے بہانے کر کے وہ بس انہوں نے جان چھڑانا چاہی لیکن جان بچ نہ سکی۔ تو افعال مقاربہ فعل کے کرنے کے قریب ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، گائے کو انہوں نے ذبح کیا، اور اس کا مقصود جو ہے آگے آ رہا ہے کہ ذبح کرنے کی وجہ کیا بنی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا واو اور اذ جب، قتلتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، تم اس کی فاعلی نشانی، جب تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو، مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ فَدَّارَأْتُمْ یہ ادارعو یہ باب تفاعل کے وزن پہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ باب تفاعل میں تفاعل تا فا الف عین لام، باب تفاعل میں اگر
11 حروف آ جائیں فا کلمے میں، تا، سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زاد، تو، زوا یعنی توئے زوئے، یہ 11 حروف اگر باب تفاعل میں کی فا کلمے میں یہ آ جائیں تو قانون یہ ہے تفاعل کی تا کو فا کلمے کے حرف سے بدل کر ادغام کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں کیا آیا، یہ تدارا آتا تھا اصل میں، تدارا یا تدارو تدارون، اب تا کے بعد دال ہے، ہمارا قانون یہ ہے تا سا دال، دال اگر فا کلمے میں آ جائے، تفاعل، تا تو زائدہ ہے اور فا کلمے کے مقابل جو ہے دال ہے، تو جب بھی یہ 11 حروف میں سے کوئی حرف فا کلمے میں آ جائے تو تا کو دال میں ہی بدل دیا جائے گا، تا کو فا کلمے میں بدل دیا جائے گا، کیونکہ فا کلمے یہاں دال ہے تو تا دال میں، اب یوں سمجھیے ڈبل دال ہو گئے، یہاں جب ڈبل دال ہو گئے تو مشدد ہو گئے، اور مشدد کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ما قبل کوئی حرف لگائیں تب جا کے وہ تشدید پڑھی جاتی ہے، تو قانون یہ ہے کہ حمزہ زیر والا ابتدا میں لگے گا، تو ادارا، 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 ادارات، ادارتا، ادارتا، ادارعنا، یہ جمع مؤنث غائبہ، ادارعتا، ادارعتما، ادارعتم، ہے تو تھوڑا مشکل لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، ادارعتم، تو اس کے معنی ہیں جھگڑے میں بات کو ایک دوسرے پہ ڈالنا، وہی قتل تم نفسن، جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، مار ڈالا، فدارعتم، پس تم سب کے سب اس کے قتل کو ایک دوسرے پہ ڈالتے رہے، فدارعتم فیہا، فی میں ہاں سے مراد نفس، اس نفس کے جھگڑے کو تم ایک دوسرے پہ ڈالتے رہے، تو پھر یہ جو ہے اللہ پاک نے ان کو گائے کا حکم دیا تھا کہ قاتل کا پتہ کرنے کے لیے گائے کا ذبح کرو، اور گائے کو جب ذبح کیا گیا تو اس کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کے مقتول کے لگایا، تو اللہ پاک اس کا اظہار آگے فرمائے، واو اور اللہ مبتدا ہے، مخرجون یہ خبر ہے، اسم فاعل کا وزن ہے، مخرجون نکالنے والا، ظاہر کرنے والا، اسم فاعل مذکر واحد، ما موصول ہے، اور یہاں یہ ما بھی بنے گا کیونکہ اسم فاعل بھی عمل کرتا ہے، اس کے اپنے قوانین ہے، تو ما معمول بنا مخرجون کا، اسم فاعل کا، ما موصول بھی ہے، ما مفعول بھی ہے مخرجون کا، کون تم تکتمون یہ صلہ بن جائے گا ما موصول کا، کون تم کانا فعل ناقص، فعل ماضی جمع مذکر حاضر، تم اس کی فاعلین اسم ہے، تکتمون، کاتما، یکتمون، اور تکتمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے، تکتمون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنی کانا کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، ما موصول کنتم تکتمون صلے سے مل کر یہ مفعول بھی بنا مخرجن کا، مخرجن اسم فاعل عامل ہے، ما کنتم تکتمون مفعول بھی ہے معمول ہے،
تو اسم فاعل اپنے معمول کے ساتھ مل کر یہ خبر بنا اللہ کی، اللہ مبتدا مخرج ما کنتم تکتمون خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور اللہ پاک ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ گائے جو انہوں نے ایسی خریدی تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایک عام گائے تھی لیکن اتنی تگ و دو کے بعد خریدی گئی تو اس گائے کو اس کے 10 گنا زیادہ قیمت سے خریدا گیا، 10 گنا زیادہ قیمت جو ہے اس کی لگائی گئی، اور پھر اس گائے کے ایک ٹکڑے کو لے کر اس مقتول کے ساتھ لگایا گیا، بعض کہتے ہیں گردن پہ لگایا، بعض کہتے ہیں اس پہ سر پہ لگایا، مختلف اس کی جو ہے تشریحات ہیں۔ بہرکیف اس مقتول کے لگایا گیا اس گائے کے ایک ٹکڑے کو، جس کی وجہ سے وہ مقتول بول اٹھا کہ میرا قاتل فلاں ہے، اور اس کی نشاندہی کر کے دوبارہ جو ہے وہ مر گیا۔ انہوں نے اس قاتل کو مار ڈالا۔ اب یہ چیز اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہاں سے یہ جو ہے اس کی مزید تشریح ہو جائے گی، ہم یہاں تشریح کی کرنا نہیں چاہتے۔ فَقُلْنَا فا پس، قُلْنَا فعل ماضی جمع مذکر جمع متکلم، نا اس کی جو ہے فاعلی نشانی ہے، ہم نے کہا فعل فاعل، اضربوہ ببعضھا، اضرب اضربا اضربو فعل امر جمع مذکر حاضر، واو اس کی فاعلی نشانی ہے، ہو مفعول بھی ہے، ہو کی ضمیر جاری ہے مقتول کی طرف، اضربوہ اس کو مارو، اس کو لگاؤ، ہو اس مقتول کے، کس کو لگاؤ؟ ببعضھا، با حرف جار، بعض بعض کچھ، ہا باقارتن کی طرف جا رہی ہے، اس باقارہ کے ایک ٹکڑے کو، اس کے کچھ جسم کے حصے کو لگاؤ اس مقتول کے، جب اس کو لگایا گیا تو زندہ ہو گیا، جب زندہ ہو گیا تو اس نے وہ بتا دیا، اور جب بات بتا دیا تو جو ابہام تھا وہ کسی پہ ڈال رہے تھے وہ ابہام ختم ہو گیا۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا بنی اسرائیل کا کہ جو ایک دفعہ مر جاتا ہے بس مر گیا، دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کے اندر اللہ پاک نے 2 چیزوں کا پتہ دیا ہے، انہیں بتلایا، ایک تو یہ ہے کہ جو قاتل کے بارے میں تم ابہام میں تھے اس قاتل کا بھی پتہ چل گیا ہے، دوسرا عقیدہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اس کی بھی وضاحت ہو گئی، اور اللہ پاک یہی کچھ آگے فرما رہے ہیں، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کذالک اسی طرح اسی انداز سے، یحیی اللہ احیا یحیی احیاء زندہ کرنا، یحیی یہ میں بتاؤں گا، یہاں ایک یا ڈراپ ہوئی ہے، یحیی احیا یحیی، یا پہ پیش، ہا ساکن، یا کے نیچے زیر، اور ایک یا ساکن تھی، آپ یہ جس وقت اس کو لکھیں گے احیا یحیی، یا پہ پیش، ہا ساکن، یا کے نیچے زیر، پھر ایک یا ڈبل یا ہیں، تو ایک یا گر گئی ہے، میں بتاؤں گا کیوں گری ہے یہاں۔ یحیی فعل ہے، باب افعال سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اس کا فاعل، الموتا یہ جمع ہے، الموتا المیتو کی جمع ہے، مردہ،
المیتو، المیت نہیں، المیتو، الف لام میم پہ زبر، یا ساکن تا پہ پیش، المیتو کی جمع موتا ہے، مردہ. اور اسی طریقے سے اللہ زندہ کرتا ہے مردہ کو. اب یہ میں یا کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یا کیسے گری ہے. جمال القرآن کے صفحہ نمبر 25 پر ایک قانون لکھا ہوا ہے کہ التقائے ساکنین کی وجہ سے جہاں دو ساکن آ جائیں، دو ساکن، جمال القرآن صفحہ نمبر 25 اس کے حاشیے میں یہ قانون لکھا ہوا ہے. التقائے ساکنین یعنی کوئی بھی جملہ ہو اس میں دو ساکن آ جائیں بالکل ساتھ ساتھ. التقائے ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن حرف مد کو، پہلے ساکن حرف مد کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے یحیی، یا پہ پیش، ہا پہ پیش، یا کے نیچے زیر، اور دوسرا یا ساکن تھا، آگے اللہ کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے وہ بھی ساکن، تو حرف مدہ تو یہ بنانا یا کے نیچے زیر اس کے بعد یا ساکن تو حرف مد ہوا. تو اس حرف مد کو ڈراپ کیا جائے گا جو ساکن ہے. التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن حرف مد کو حذف کر دیا جاتا ہے. لہذا چونکہ اللہ بھی کا وہ بھی تھا، حمزہ بھی ساکن تھا اور پھر یا بھی ساکن، اس سے پہلے یا زیر والا تھا، اس زیر والے یا کو برقرار رکھا گیا، یا ساکن ہو گیا. اور یہ قرآن پاک میں تقریباً 7 جگہوں پہ ایسے استعمال ہوا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں گے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. حج آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یہاں ایک یا ہے، یا کے نیچے زیر. اسی طریقے سے الروم 19 نمبر آیت، یحیی الارض، یحیی الارض، ایک یا ہے، یا کے نیچے زیر الارض، یحیی الارض بعد موتہا، یہ 19 نمبر آیت ہے. پھر الروم 50 نمبر آیت میں بھی اسی طریقے سے یحیی الارض بعد موتہا. سورہ یاسین 78 نمبر آیت ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، ایک یا ہے، گر گیا ہے دوسرا یا. الشورى آیت نمبر 9، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى. الحدید آیت نمبر 17، یحیی الارض بعد موتہا. تو یہ اس کے علاوہ 7 جگہوں کے علاوہ قرآن پاک میں اور استعمال نہیں ہوا. قانون یہی ہوا کہ دو ساکن آ جائیں اور پہلا ساکن جو ہو، پہلے ساکن میں حرف مد جو ہو، اس حرف مد کو، حرف مد ایسے ہی ہوتا ہے نا، زبر ہو اور اس کے بعد الف آ جائے تو ہم کہیں گے الف حرف مد ہے. زیر ہو اس کے بعد یا آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ یا جو ہے حرف مد ہے. پیش ہو اس کے بعد واو آ جائے تو ہم کہیں گے واو حرف مد ہے، تو اس کو کھینچا جاتا ہے آواز کو. تو قانون یہ التقاء ساکنین میں پہلے ساکن حرف مد کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں یحیی ایک یا باقی رکھی زیر والی، دوسری یا ساکن جو تھی اس کو ختم کر دیا، کیونکہ اگر علامت مضارع یا کو گرا دیں تو ہا اور یا 2 حروف سے فعل بنتا ہی نہیں ہے. فعل کم از کم 3 حروف ہونے چاہیے ثلاثی مجرد کے لیے، تو یہاں ایک یا ڈراپ ہوئی ہے جو ساکن تھی. اسی طرح اللہ پاک زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَيُرِيكُمْ، یوری باب افعال سے ہے، ارا یوری اراءتن، دکھانا. یوری فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ دکھاتا ہے. کم بھی اول، آیاتہ، آیتن کی جمع آیات، مفعول بھی ثانی ہے.
اسی طرح سے وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، کہ جب میں ہی ہوں جو زندہ بھی کرتا ہوں پیدا بھی کرتا ہوں، تو تم کن کی پرستش کرتے ہو، تم کن کے سامنے جھکتے ہو، تمہیں ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور میری مان کے چلنا چاہیے۔ تو اللہ پاک یہی فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آگے یہ جو ہے بنی اسرائیل کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یہاں بنی اسرائیل کی قساوت قلبی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم، پھر، قست، قسا، یقسو، قسون، وقسوتن وقساوتن، اس کے معنی سخت ہونا، درست ہو جانا، تاریک ہو جانا۔ قست فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے۔ واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ اس لیے لایا گیا، قلوبکم آگے جو فاعل ہے وہ غیر عاقل ہے، جب غیر عاقل ہوتا ہے تو اس کے لیے فعل اکثر واحد مؤنث کا غائبہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر سخت ہو گئے، قلوب قلب ان کی جمع ہے، قلوب مضاف، کم مضافلے، مضافلے مل کر فاعل بنا قصد کا۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد، من حرف جار، بعد ذالکا یہ مظروف ہے، ظرف مظروف مل کر مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے قصد کے۔ قصد فعل اپنے فاعل قلوبکم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ من بعد ذالک سے کیا مراد؟ یعنی مقتول کے زندہ کرنے کے بعد اور اس کے قاتل کے بتانے کے بعد پھر بھی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر پتھر دل ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عظمت کو اور زیادہ تسلیم کرنا تھا، اللہ کے عظمت کو سامنے رکھ کے مزید جھکنا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے جو اس چیز پہ بھی قادر ہے، اس چیز پہ قادر ہے کہ انہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو من بعد ذالک سے مراد یہ مقتول کے زندہ کرنے کے بعد اور اس کے قاتل کے بتانے کے بعد پھر بھی اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی پتھر دل ہو گئے۔ اس کے بھتیجے نے اپنے چچا کو دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی، اس سے جھوٹ کہا، یعنی وہ جو قاتل تھا، قاتل کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ جب بتلا رہا ہے اور ایسا معجزہ دکھلا رہے ہیں اللہ پاک کہ جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، قاتل کو یقین لے آنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی مانتے ہیں اللہ۔ تو اس کا وہ بھتیجا بھی اس کی تکذیب، بھتیجے نے بھی تکذیب کی، یہ غلط ہے، یہ جو مردہ ہے یہ غلط کہہ رہا ہے۔ تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے، بنی اسرائیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ پاک نے بہت سارے انعامات کیے،
اور معجزات بہت سارے دکھلائے، لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے اس کی تکذیب کرتے رہے۔ تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل تم ہو کیسے، اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم پتھر دل بن گئے ہو۔ اور آگے بتلایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ کہ ان کے دل گوشت کے لوتھڑے نہیں ہیں، یہ تو پتھر معلوم ہوتے ہیں، پتھر کی طرح ہیں۔ فَهِيَ کیونکہ حجر کی جمع حجار پتھر، یہ پتھروں کی طرح ہیں۔ ہیا مبتدا ہے، کل حجارہ جار مجرور خبر بن گئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ او یا اشد زیادہ، اشد جو ہے یہ خبر ہے، او کے بعد ہیا ضمیر یہاں معذوف ہے جو کہ مبتدا بنے گی، یا یہ ان کے دل اس سے بھی زیادہ شدید ہیں، قسوتاً سختی کے اندر، قسوتاً سخت ہونے میں۔ ان کے دل پتھر کی طرح ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ او اشد قسوہ، قسوتاً تمییز ہے، اشد ممیز ہے، ممیز اشد ممیز ہے، ممیز تمییز مل کر یہ خبر بنی۔ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ کہا پتھر جو ہے، یہاں لوہا نہیں کہا کہ ان کے دل لوہا ہیں، کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے، بھٹی میں ڈالیں پگھل جاتا ہے، پتھر وہ آگ سے بھی نہیں پگھلتے۔ تو کہا کہ ان کے دل پتھر کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہیں۔ پھر آگے جو کہا گیا کہ یہ پتھر سے بھی سخت کیسے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور واو اور انا بے شک حرف مشبہ بالفعل، من تبعیض ہے، اور پتھروں میں سے تو بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں، الحجارہ پتھر، من تبعیض ہے، اور پتھروں میں سے بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں، لام تاکید ہے، ما موصول ہے، یتفجرو، تفجرا یتفجرو تفجرن، تفجرا یتفجرو تفجرن، پانی کا جاری ہونا یا صبح کا روشن ہونا، تو یہاں پانی جاری ہونا۔ بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو ان سے پھوٹ پڑتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، من ہو کی من حفظار ہو پتھر سے، الانہار نہر کی جمع ہے انہار، نہر ندی کو کہتے ہیں یا دریا کو کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے دریا، ندی، نالے جو ہے مقصود پھٹ نکلتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن ان کو چاہیے تھا بنی اسرائیل کو اتنے معجزات، اتنی اللہ کی نشانیاں دیکھ کے یہ تو خوب روتے اللہ کے سامنے، گڑ گڑاتے، سجدے میں پیشانیاں ہی رکھے رہتے، جیسے پتھروں کی نشانی کہ ان سے تو مسلسل دریا اور نہریں بہ نکلتی ہیں۔ تو اسی طریقے ان کے قلوب کو تو جو ہے اللہ کے سامنے بالکل عاجزی دکھانی چاہیے تھی، اور اگر ایسا نہیں ہونا چاہیے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے، منہا یہ بھی تبعیض ہے، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، لما لام تاکید ما اسم موصول ہے، جو یشققو، یہ بھی تشققا یا تشققو تشققن سے ہی نکلا ہے، باب تفاعل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تفاعل، تافا الف اور عین لام، وہ تفاعل ہے، ایک ہے تفاعل تا فا عین مشدد تفا، تو یہ مشدد والا ہے۔ باب تفاعل کی یہ نشانی ہے کہ
تا سا دال زال زا سین شین سواد زواد طو زو یعنی توئے زوئے، یہ 11 حروف ہیں اس میں بھی، کہ جب بھی باب تفاعل کے فا کلمے میں یہ 11 حروف آ جائیں، تفاعل کے فا کلمے میں 11 حروف آ جائیں، تو وہ جو تا ہے باب تفاعل کی، اس تا کو بدل دیا جاتا ہے، بدلنا جائز ہے فا کلمے سے۔ تو اب یہاں آپ دیکھیں کہ شین آ گیا، تا سا دال زال زا سین شین، تو تشققا یتشققو تشققن تھا۔ جب باب تفاعل میں شین آ گیا تو یہ جو تا تھی، تا باب تفاعل کی تا، یہ شین میں بدل گئی، تو شین مشدد ہو گیا۔ جب شین مشدد ہو گیا تو مشدد حرف کو پڑھنے کے لیے ماقبل کوئی حرف لگانا پڑتا ہے، وہ حمزہ زیر والا لگا، یہاں حمزہ زیر والا، تو یہ پھر بنا اشققا یشققو اشققن اشققن اشققا یشققو اشققن۔ تو اب جو ہے یشققو، اس کا جو ہے یہ فعل مضارع فاعل مذکر غائب کا صیغہ یشققو، یشققو کے معنی پھٹ پڑنا۔ اور بیشک بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے نکلتا ہے پانی، الماء پانی، یعنی انہیں یہ چاہیے تھا جیسے ندیاں نکلتی ہیں نا تو مسلسل آنسو بہانے چاہیے تھے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو بعض پتھروں سے کچھ پانی نکلتا ہے تو یہ کبھی کبھی رو لیتے، اتنا زیادہ نہ تو کچھ تو روتے۔ یہ تو پتھر دل ایسے ہوئے کہ اللہ کے معجزات اور ان کی آیات کا ہی انکار کرنے لگ گئے، انہیں تو رونا چاہیے تھا اللہ کی عظمت کے سامنے۔ تو بعض پتھر ایسے ہیں جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، تو بعض انسان ایسے ہیں جنہیں جو بہت زیادہ رونے والے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو تھوڑا روتے ہیں، جیسے بعض پتھروں میں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، یعنی چشمے جو پھوٹ پڑتے ہیں، اور بعض ایسے پتھر ہیں، آگے انہوں نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا واو اور اِنَّا بے شک، منہا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، منہا جار مجرور خبر ہے، لما جو ہے مل کے اپنے ماں بعد کے ساتھ وہ اسم بنے گا اس کا، انا کا، لام تاکید ما جو، اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں لما جو یہبتو، ہبتا یہبتو ضربہ کے وزن پہ، اور ہبتا یہبتو نصرہ کے وزن پہ، حبوتن، تو یہ اس کا مصدر ہے، کم ہونا، پہاڑ سے اترنا، گرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، من حرف جار، خشیہ مجرور ہے، خشیہ مضاف ہے، اللہ مضافل ہے، مضاف مضافل مل کر یہ مجرور ہوئے من حرف جار سے، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے یہبتو، یہبتو فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا، ما موصول کا، موصول صلہ مل کر لام کی وجہ سے تاکید ہوا، اور یہ اسم بنا انا کا، اور منہا اس کی خبر ہے مقدم، انا اور مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ایک جملے کی میں نے اس طریقے سے ترکیب کر دی ہے، اوپر سارے جملے ایسی ہی ترکیب سے ہوں گے۔ تو خشیہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، خشیہ سمعہ کے وزن پہ، خشیہ
یخشا خشین، خشین خا کی زید بھی ہے، خا کی زبر بھی ہے، خشین خشین، اور خشیتن، خشاعتن خشاعتن اور خشیانن، اور بھی مصدر ہیں، بس اتنے کافی ہیں۔ خشیا یہ مصدر ہے، معنی ڈرنا، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں خوف خدا میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، واو اور ما نافیہ ہے، اور یہ لیسا کی طرح جو ہے عمل کرے گا، ما لیسا کی طرح عمل کرے گا، نافیہ ما والا مشابہ لیسا۔ اللہ یہ اسم ہے ما کا، یہ غافلن، وَمَا اللَّهُ غافلن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ما والا مشابہ لیسا لیسا کی طرح جو عمل کرتا ہے تو اس کی خبر زبر والی ہوتی ہے، با نے اس کو مجرور کر دیا ہے، بغافلن، باہر فجار غافل یہ مجرور ہے، جار مجرور خبر بنے، اسم فاعل کا وزن ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے، کس چیز سے نہیں ہے؟ عن ما، عما ہو گیا، عن مانے سے، ما موصول ہے، عما اس سے جو، تعملون، تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، واو فاعلی نشانی ہے، تعملون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، اور موصول صلہ مل کر مجرور ہوئے عن حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گئے غافلین کے، اور غافلین فعل غافلین اپنے متعلق سے مل کر با سے مجرور ہوا اور خبر بنا ما مشابہ جو لیسا ہے، ما نافیہ کی، ما نافیہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ فرمایا ہیلو جی جی سر، آ رہی آواز، ہیلو آ رہی آواز، آ جی آواز آ رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے قلوب کی قساوت اور سختی بیان کی ہے، اور فرمایا ہے کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ان میں سختی آ گئی ہے، دلائل قدرت بھی دیکھتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت بھی دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ذرا خوف نہیں ہے، اور حق قبول کرنے کے لیے ذرا بھی آمادہ نہیں۔ پتھروں میں تو یہ بات ہے کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پھٹتے ہیں تو ان میں پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پہلے ان کے دلوں کو سختی میں پتھروں سے تشبیہ دی، جو اس اعتبار سے لوہے سے بھی زیادہ سخت ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے وہ پگھل جاتا ہے، لیکن کیسی ہی آگ ہو اس سے پتھر پگھلتا نہیں۔ پھر فرمایا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ بعض پتھروں کو نہریں جاری ہوتی ہیں، جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو نافرمانیوں کی وجہ سے خوب روتے، یہ مثال نہریں جاری ہونے کی ہے، اور کچھ بھی نہیں تو تھوڑا بہت ہی روتے، یہ مثال فیخرج من الماء کی ہے، اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے تو کم از کم دل ہی میں ڈرتے، یہ مثال یا بیتمن خشیت اللہ کی ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال سے میں بے خبر نہیں ہوں،
جو تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہوں، اور اس سب کی سزا پاؤ گے۔ دنیا کی کچھ دن کی زندگی کے دھوکے میں مت پڑو۔ یہ ہمیں اشارہ ہے کہ ہم بھی جو ہے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کی عظمت کو جو ہے تسلیم کرتی ہیں۔ احادیث اور قرآن کی آیت اس چیز پہ گواہ ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیحوں کو نہیں جانتے۔ اور ایک اور جگہ ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ جو اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ تو کہا اللہ پاک ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، تو تمہیں بھی اسی کی پاکی بیان کرنی چاہیے، سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اس میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے جو کہ یہود کے عناد کے بارے میں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امید زیادہ ان سے وابستہ نہ رکھو، یہ اڑیل ہیں۔ کیا فا پس تطمعون، تمع یطمعو اور تطمعون، یہ مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تم اے مسلمانوں، تطمعون، تم کیا توقع رکھتے ہو، کیا تم ایمان کی تمع رکھتے ہو ان کے اندر، ان یؤمنو، کہ یہ ایمان لے آئیں، ان مصدریہ، یؤمنو ان مصدریہ ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ نون اعرابی کو گرا دینا۔ یؤمنون تھا فعل مضارع، یؤمنو یؤمنان یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی۔ اے ایمان والو، تم کیا یہ توقع رکھتے ہو، تم ان کے ایمان لانے کے تمع رکھتے ہو، ان یؤمنو، کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم، تمہاری باتوں پر، تمہارے کہنے پر۔ کہا یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، آگے اس کی تشریح ہوگی، واو حالیہ ہے، ان کی حالت تو یہ ہے، قد یقیناً، کانا فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب، کانا، فریقن یہ اسم ہے کانا کا، منہم، فریقن نکرہ ہے، اور اس کے بعد جار مجرور آیا ہے تو موصوف صفت بنیں گے، فریقن موصوف، منہم صفت، موصوف صفت مل کر اسم بنا کانا کا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، یسمعون، کہ وہ سنتے ہیں، وہ سنتے رہے ہیں، کلام اللہ، کلام یہ مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے،
مضاف مضاف الیہ یہ بھی بنا یسمعون کا، یسمعون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی ہے۔ تو کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ اصحاب یہاں ان سے مراد ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کلام اللہ سنا تھا کوہ طور پر، اور کوہ طور سے جب واپسی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیے تو وہ اس کے انکاری ہو گئے، اور پھر جو وہاں سے تورات لائے، جو تعلیمات ہوئی، ان کے اندر تحریف بھی کی۔ تو یہ مسلمانوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کہنے پہ یہ ایمان لے آئیں گے، تمہاری یہ توقع ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اللہ سے کلام سن چکے ہیں، جو اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کے کلام کو سن کے ایمان نہ لائے، اور پھر نبی ان کے ساتھ ہے، نبی کی عظمت کو نہیں جانا، تمہاری حیثیت وہ نہیں ہے، تمہاری بات یہ نہیں مانیں گے۔ یسمعون کلام اللہ، وہ سن چکے ہیں، وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو۔ کلام سے مراد جو انہوں نے کوہ طور پہ سنا تھا، یا تورات اس سے مراد لی جائے گی۔ ثم یحرفونہ، ثم پھر یحرفون، حرف یحرف تحریفا، تحریف کہتے ہیں تبدیلی کرنا، پھیرنا۔ قول کو اس کے موقع سے پھیرنا، یا قلم کو ٹیڑھا کر کے جھکا دینا اور کوئی بات لکھ دینا، تو حرف اور تحریف کہتے ہیں عبارت کے اندر تبدیلی کر دینا۔ یحرفون، حرف یحرف تحریفا، یہ باب تفعیل ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی ہے۔ ہو یحرفونہ، ہو ضمیر کلام اللہ کی طرف جاتی ہے، اس سے تورات بھی مراد ہے۔ وہ اللہ کے کلام کو یا تورات کے اندر تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں، من سے، بعد ما مصدر یہ ہے، یہ مظروف بھی بنے گا بعد کا۔ عقلوہ، عقلا یا عقلو، عقلن، عقلا یا عقلو عقلن، اور معقولن، یہ دونوں مصدر ہیں۔ الکلام آ جائے تو لڑکے کا سمجھدار ہونا، دانا ہونا، اور عقلن الشیء آ جائے تو سمجھنا، تدبر کرنا۔ تو عقلو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو فاعل نشانی ہے۔ ہو سے مراد اس کو، یعنی تورات یہ کلام اللہ، ما عقلوہ، عقلوہ اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو سچ جاننے کے بعد، تورات کو یا کلام اللہ کو سچ سمجھنے کے بعد پھر انہوں نے تعریف کی۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں، واو حالیہ ہے، ہم مبتدا ہے، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب، فعل مضارع جمع مذکر غائب، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن کر خبر بنے، مبتدا ہم کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے۔ ہم یعلمون سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس چیز کو جانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے، اور پھر وہ تبدیلی کر رہے ہیں۔
کہا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کی تورات کے اندر پہلے سے آئی ہوئی تھیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں علماء یہود ان چیزوں کو جانتے تھے کہ تورات کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی یہ علامات ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، آپ کی نبوت کی نشانیاں بھی بتائی تھیں، اور آپ کا حلیہ بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت کیسی ہوگی، آپ کے منہ مبارک کیسے ہوں گے، آپ کی آنکھیں مبارکہ کیسی ہوں گی، آپ قد کیسا ہوگا، یہ سارا آپ کا حلیہ وہاں لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ چیزیں کہ عوام الناس اگر اس تورات کو پڑھ لیں گے یا انجیل کو پڑھ لیں گے تو انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر ڈالی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئیں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو انہوں نے وہاں تبدیلی کر دی، جو الفاظ تھے وہاں کوئی اور الفاظ لے آئے۔ یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ باوجود جاننے کے ہم یعلمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے پہلے تو وہاں جو قبائل یہود کے بستے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ یہاں ایک نبی آئے گا اور ہم سب سے پہلے اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے، ہم سب سے پہلے اس کے پیروکار ہوں گے، اور اس کی نشانیاں وہاں لکھی ہوئی تھیں۔ جب وہ نشانیاں دیکھ لیں تو پھر تو انہیں یقین کرنا چاہیے تھا۔ اوس و خزرج یہ قبائل ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے کہا بھی تھا ان کو کہ ہماری تورات کے اندر یہ نشانیاں اس کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، سچے ہیں، ہم ایمان لے آئے، تم بھی لے آؤ۔ انہوں نے عناد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے عبارت بھی تبدیل کر دی۔ تو اسی طرف اشارہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور اس کو سچا جاننے کے باوجود پھر اس میں تعریف کی، اور اس کو وہ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو افتتمعون کا اسی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ سے کلام سن آئے ہیں اور ان کے ساتھ نبی بھی ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے معجزے بھی دکھائے ہیں، کہ ایمان والو تم ان سے توقع جو رکھ رہے ہو یہ توقع یہ ٹھیک نہیں ہے، ان سے یہ ایمان لانے کا لالچ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت انادی ہیں۔ اسی اناد کی طرف اس چیز کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اور آگے اس کے اناد کی کیفیت بھی بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ واو اور اذا شرطیہ ہے للمستقبل۔ لقو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب۔ الذین وہ لوگ جو، اسم موصول ہے، لقو کا بھی ہے۔ آمنو، آمنا یؤمن ایمانا، ایمان لانا۔ آمنا 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 آمنو وہ ایمان لائے، واو فاعلی نشانی ہے۔ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو تو یہ یہودی کہتے ہیں، قالو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو فاعل نشانی، تو وہ کہتے ہیں آمنا، فعل ماضی جمع متکلم، نا اس کی فاعلی نشانی، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا واو اور اذا جب، خلا
یہ خلاوا تھا. جب زبر آتا ہے واو سے ما قبل تو یہ واو الف میں بدل جاتا ہے. خلا ہو گیا. خلا نصرہ کے وزن پہ. خلا یخلو خلوون خلاً. تو اس کے معنی اکیلے ملنا. اکیلے ملنا. بعضهم مضاف الیہ یہ مرکب اضافی بن کے فاعل بنا خلا کا. جب فاعل بعد میں آئے چاہے وہ واحد ہو چاہے جمع ہو فعل واحد ہی آتا ہے. خلا یہ واحد کا صیغہ ہے. بعضهم فاعل ہے. الا بعضن الا سے جار ہے. بعض مجرور ہے. جار مجرور مل کے متعلق ہوئے خلا کے. خلا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. اور جب وہ تنہائی میں ملتے ہیں اپنے بعض سے، ان بعض سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کعب بن اشرف اور وہب بن یہود اور دیگر رؤسائے یہود جب وہ ان عمراء سے جو رؤساء سے ملتے ہیں جو یہود کے تھے، قالو وہ کہتے ہیں، قالو فعل فاعل فعل ماضی جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی. کیا تحدثونہم حدث یحدث تحدیثا بیان کرنا. تحدثو فعل مضارع جمع مذکر حاضر واو فاعل نشانی ہے. تحدثون کیا تم بیان کرتے ہو، کیا تم خبر دیتے ہو، ہم ان مسلمانوں کو. بے باہر سے جار ہے. ما موصول ہے. فتح اللہ فتح کھولنا. اللہ اللہ علیکم کم کی ضمیر یہود کی طرف جا رہی ہے. جو چیز اللہ نے تم پر کھولی ہے اے یہود، کم کی ضمیر یہود کی طرف جا رہی ہے، تو تم ان چیزوں کو بتاتے ہو مسلمانوں کو. یعنی تورات کے اندر جو بشارت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آپ کا حلیہ مبارک ہے اور آپ کی نشانیاں ہیں، کیا تم ان مسلمانوں کو بتلاتے ہو؟ مت بتاؤ. ان کا کہنے کا مطلب مت بتلاؤ. کیوں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ. لام تعلیل ہے. لام کے بعد ان مصدریہ جو ہے موجود ہے لِأَنْ يُحَاجُّوكُمْ، کیونکہ یہاں یحاجونا تھا، نون پہ نون تھا، نون اعرابی گر گیا ہے، یہ ان مصدریہ کی وجہ سے. تاکہ یا یہ کہ یحاجو حاجہ یحاجو یحاجو فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشانی کہ وہ جھگڑا کریں گے. کم ضمیر یہود کی طرف ہے. یحاجو کی ہوا ہم ضمیر مسلمانوں کی طرف ہے. تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو وہ نبی پاک کی نشانیاں کے تورات کے ٹیبل اندر پہ لگا موجود ہوا ہیں، آپ کا حلیہ مبارک کیوں بتاتے ہو، اور کیوں آپ کی جو مقصد جو اور علامات ہیں کیوں بتاتے ہو؟ وہ جھگڑا کریں گے تم سے بھی اس کے ذریعے، ہی تورات کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے. عند ربکم، عند ظرف پاس، ربکم مضاف الیہ مجرور ہوا ہے اور مضروف بنا عندہ کا ظرف مضموم متعلق ہو گئے یحاجو کے، کہ وہ جھگڑا کریں گے تمہارے رب کے پاس یہ تمہاری دلائل دکھا کے کہ تورات کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، یا اللہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، لہذا تم کیوں بتاتے ہو ان مسلمانوں کو وہ. افلا تعقلون کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی یہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں یہ یہود. تو یہ یہود کی منافقت اور اس کے عناد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودی ایسے ہیں کہ جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی ان کے پاس نہیں ہوتا مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ
ہم ایمان لے آئے، اور پھر بعد میں جا کے جو ہے جب ان کے اپنے روسا ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہے ان کے سامنے حق سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان کے اصحاب کو نا امیدی دلا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسا بنا لیا، خدا کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی ان کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت تھی جو آپ سے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کر چکی تھی۔ جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے اور سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا، اور جب یہ واپسی آئے تو نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا، تو ان لوگوں نے اس میں تعریف کر ڈالی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے مقصد اڑیل رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ آج کا سبق ہم اسی کی طرف اسی سے انہی الفاظ پہ ختم کرتے ہیں۔ کوئی آج کے سبق میں بات ہو جو آج کے سبق سے متعلق ہو؟ جی یہ ایک کوشچن ہے، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے قالو آمنا، تو یہ واحد متکلم کا ہے، اور اگر یہ تسنیہ ہوتا جمع متکلم ہے، یہ واحد متکلم جمع ہوتا ہی نہیں۔ متکلم ہے، لیکن اگر یہ تسنیہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آمنا یہی ہوتا، تسنیہ کے لیے بھی یہی ہے، جمع کے لیے یہی ہے۔ اچھا آمنتو یہ واحد متکلم ہے، میں ایمان لایا۔ آمنا تسنیہ کے لیے بھی یہی ہے، آمنا جمع کے لیے بھی یہی ہے۔ ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم دونوں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اچھا، شکریہ۔ تسنیہ میں بھی یہی ہے اور جمع میں بھی یہی ہے، کیونکہ قالو آ گیا جمع کا صیغہ، جی تو ہم یہاں تسنیہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سیاق و سباق سے قرآن پاک کے مفاہیم کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ ما قبل جو ہے جمع کا صیغہ ہے، جی لہذا جی آمنا جمع متکلم ہم شمار کر لیں گے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔